بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ سلطان نے مایاناز آہنگر نو مسلم اربان کو بلوایا اور اسے قسطنطنیہ پر حملے کے لیے ایک ایسی زبردست توپ بنانے کا حکم دیا جو قسطنطنیہ کی تہ در تہ بنی فصیل کو تباہ کرنے کا کام بخوبی کر سکے۔ اربان کے ذہن میں پہلے ہی سے ایک ایسی ہی توپ کا خاکہ تھا۔ اس نے سلطان سے کہا، سلطان معظم، میں ایک ایسی توپ بنا سکتا ہوں جس میں 40 بالش یعنی 30 انچ یا 2.5 فٹ موٹا بارودی مواد سے لیس گولا داغا جا سکتا ہے۔ یہ توپ قد و قامت کے لحاظ سے بہت بڑی ہوگی، اس لیے یہ لوہے کی بجائے پیتل سے ڈالنی پڑے گی۔ سلطان نے اربان کی توپ کے خاکے کو بہت سراہا اور اسے فوری طور پر ایسی توپ بنانے کی اجازت دے دی۔ اسلحے کی تیاری کے لیے سلطان محمد خان نے اپنے مشہور جرنیل محمد قدک پاشا اور محمود پاشا کو مقرر کیا۔ اسی طرح اس نے برق رفتار معماروں کی جماعت قسطنطنیہ کے یورپی ساحل پر اتاری تاکہ وہ قسطنطنیہ سے 5 میل کے فاصلے پر آبنائے باسفورس کے کنارے ایک زبردست جنگی قلعہ تعمیر کرے۔ اس کا سربراہ بھی مصلح الدین آغا جیسا تاریخ ساز ماہر فن تعمیر تھا جس نے 3-4 ماہ کے قلیل عرصے میں رومیلی حصار تعمیر کر دیا تھا۔ اب آبنائے باسفورس کے دونوں ساحل مسلمانوں کے قبضے میں آنے والے تھے۔ جو ہی قلعے کی تعمیر مکمل ہوتی، 2 سرسبز و شاداب ساحلوں کے درمیان سمندر کی 18 میل لمبی دلکش نیلگون لکیر یعنی آبنائے باسفورس پر مسلمانوں کا قبضہ ہو جاتا۔ رومیلی حصار سے قسطنطنیہ کا برج غلطہ صاف دکھائی دیتا تھا۔ ادھر سلطان نے رومیلی حصار کے معماروں کو مصلح الدین آغا کی سرکردگی میں قسطنطنیہ روانہ کیا اور ادھر قاسم بن ہشام قسطنطنیہ کے خفیہ راز اور اہم عسکری معلومات حاصل کرنے کے لیے اس عظیم شہر کی جانب روانہ ہو گیا، جبکہ موریہ کی طرف سلطان کی ایک بہادر فوج پہلے ہی کوچ کر چکی تھی۔ سلطان محمد خان آغا حسن احمد قدک پاشا اور محمود پاشا جیسے سالاروں کے ہمراہ ایک مضبوط اور ناقابل تسخیر فوج تیار کرنے میں مصروف تھا۔ اس نے اپنے ہر صوبے میں نئی فوجی بھرتی کے لیے پیغام بھیجے۔ ہر صوبے کا حکمران بیلر بیگ کہلاتا تھا۔ بیگ اور پاشا ایک ہی طرز کے القابات تھے۔ ایسے فوجی سردار جن کے نیزے کے سرے کے ساتھ گھوڑے کی دم جیسے پھندنا لگا ہوتا تھا وہ بیگ یا پاشا کہلاتے۔ یہ عثمانیوں کا فوجی نشان تھا۔ پاشا ترکی زبان میں فوجی سرداروں کو کہتے ہیں۔ ایک بیلر بیگ یعنی کسی صوبے کا جاگیردار وہ پاشا ہوتا تھا جس کے نیزے کے ساتھ گھوڑے کی دم جیسے پھندنے لگے ہوتے۔ یہ لوگ ان جاگیرداروں کے سردار تھے جن کو فوجی خدمات کے صلے میں زمینیں دی گئی تھیں اور ان کے فرائض میں شامل تھا کہ جنگ کے موقع پر مسلح ہو کر لشکر میں شامل ہوں۔ ان جاگیروں کے لوگ ایسے موقعوں پر اپنے اپنے سرداروں کے علم کے نیچے جمع ہو جاتے تھے۔ علم کو ترکی زبان میں سنجق کہتے ہیں اور چونکہ سنجق ہر علاقے کا الگ ہوتا ہے اس لیے دھیرے دھیرے لوگ صوبوں اور علاقوں کو سنجق کہنے لگے۔ ہر سنجق یعنی فوجی پرچم تلے بیگ یعنی بیلر بیگ کے بہت سے ماتحت ہوا کرتے اور ہر بیگ کا دستہ 400 سواروں پر مشتمل ہوتا۔ سلطان نے اس عظیم حملے کے لیے اپنے یورپی اور ایشیائی مقبوضات سے باضابطہ طور پر 1 لاکھ کی فوج تیار کرنا شروع کر دی۔ رضاکار اس کے علاوہ تھے جو ہر جنگ کے موقع پر بطور خود اپنی خدمت پیش کرتے اور جن کا معاوضہ صرف مال غنیمت تھا۔ ان دونوں افواج سے زیادہ شان و شوکت اور عظمت و شہرت یعنی چری کی تھی جس کا سپہ سالار آغا حسن تھا۔ ایک طرف اگر آغا حسن سلطان کی فوج کے لیے ایک مایاناز اور بہادر سالار تھا تو دوسری طرف احمد قدک پاشا اور محمود پاشا صوبیداری فوج کے جنگجو جرنیل تھے۔ بحریہ کو مضبوط کرنے کے لیے سلطان نے ایک مضبوط بحری بیڑا تیار کرنے کا حکم دیا جس میں کم سے کم 180 جہاز شامل تھے۔ چھوٹی بڑی کشتیوں کی تعداد الگ تھی جو پہلے سے عثمانی بحریہ کا حصہ تھیں۔ سلطان محمد خان ایک باصلاحیت نوجوان تھا جس کی خودداد قابلیت کے جوہر ہر جگہ یکساں طور پر نمایاں تھے۔ عیدین کے مقام پر اس نے بہتر اساتذہ سے حیرت انگیز تیزی کے ساتھ علوم و فنون کی تعلیم حاصل کی تھی۔
وہ اپنی مادری زبان کے علاوہ عربی، فارسی، عبرانی، لاطینی اور یونانی زبانوں پر بھی قدرت رکھتا تھا۔ سلطان کی نظر نہ صرف دنیا کی تاریخ پر تھی بلکہ وہ کرۂ ارض کے جغرافیے سے بھی پوری واقفیت رکھتا تھا۔ وہ ایک بلند پایہ شاعر اور شعر و سخن کا بہت بڑا رسیا تھا۔ سلطان محمد خان کو اپنے وقت کے جید عالم اور فقیہ ملا عبد الرحمن جامی کے ساتھ براہ راست نسبت تھی اور وہ ہندوستان کے خواجہ جہاں کی عقیدت میں بھی پیش رہتا تھا۔ سلطان کی صوبیداری افواج کا سالار محمود پاشا بھی سپاہی ہونے کے ساتھ ساتھ شاعر بھی تھا۔ قسطنطنیہ پر حملے کا ارادہ کیا تو سلطان نے انتہائی گہری نظر کے ساتھ پلوٹارک کی مشہور معروف تصنیف جو یونان اور روم کے تذکروں پر مشتمل تھی پڑھنا شروع کر دی۔ اس نے سکندر اعظم، قسطنطین اول اور تھیوڈوسس کے حالات زندگی کا مطالعہ کر کے قسطنطنیہ کے طویل ماضی کو ازبر کر لیا۔ ان دنوں اس خطے کی صورتحال یہ تھی کہ ایشیائے کوچک میں امیر کرمانیہ راضی برضا خاموش تھا۔ البانیہ میں سلطان محمد خان کے ساتھ پل کر جوان ہونے والا سکندر بیگ مرتد ہو کر قابض تھا، لیکن سلطان ابھی تک ضدی سکندر بیگ کو نہیں چھیڑنا چاہتا تھا۔ ولیشیا کا سربراہ ولاد ایک ظالم اور کینہ پرور شخص تھا اور جو قیدیوں کے جسموں میں میخیں ٹھونک کر ہلاک کر دیا کرتا تھا، لیکن اس میں اتنی ہمت نہیں تھی کہ وہ سلطان کے مقابلے پر آتا۔ ہمت تھی تو صرف شاہ ہنگری ہونیانڈے کے بازوؤں میں تھی، لیکن سلطان نے اس کے ساتھ 3 سال کی صلح کا معاہدہ کر لیا تھا۔ ہونیانڈے سلطان کے باپ مراد خان کے ہاتھوں ایک معاہدہ شکنی کا مزہ چکھ چکا تھا، چنانچہ دوسری بار معاہدہ توڑنے کا تو وہ تصور بھی نہیں کر سکتا تھا۔ اب صرف موریہ ہی ایسا علاقہ تھا جہاں سے قسطنطنیہ کے لیے بروقت کمک مہیا کی جا سکتی تھی۔ چنانچہ سلطان کی ایک ماہر فوج موریہ والوں کا راستہ روکنے کے لیے موریہ کی جانب چل دی۔ چنانچہ تمام تیاریوں کا خاکہ مکمل طور پر تیار کرنے کے بعد سلطان نے ایک حتمی اجلاس طلب کر کے قسطنطنیہ پر حملے کے فیصلے کو آخری شکل دے دی۔ یہ اجلاس بھی بڑے بڑے سالاروں، سرداروں اور عمائدین سلطنت پر مشتمل تھا۔ اس اجلاس میں قاسم بن ہشام کسی کو نظر نہ آیا کیونکہ وہ وادی تھریس عبور کرنے والا تھا۔ اجلاس مسلسل 3 روز تک جاری رہا اور سلطان نے حملے کی حتمی شکل کے بعد سلطنت کے لیے نئے احکامات و قوانین بھی دیے۔ اور خان کے زمانے میں دولت عثمانیہ کے وزیر اعظم علاء الدین نے فوجی اصلاحات جاری کی تھیں جن کی تکمیل مراد خان اول کے زمانے میں ہوئی، لیکن نظام حکومت کے لیے کوئی دستور سلطان محمد خان کے زمانے تک مرتب نہیں ہوا تھا۔ سلطان نے آئین سلطنت کو باضابطہ طور پر ترتیب دیا اور اس کا قانون نامہ سلطنت عثمانیہ کا باقاعدہ دستور بن گیا۔ سلطان نے آئین سلطنت پیش کرتے وقت اپنے خطاب کے دوران سلطنت کو ایک خیمے سے تشبیہ دی اور کہا کہ سلطنت کا یہ خیمہ 4 ستونوں پر قائم ہوگا۔ وزرائے سلطنت، قضاء العسکر، دفتردار اور معتمد سلطنت اس خیمے کے ستون ہیں۔ اس نے خیمے کے دروازے کو باب عالی کا نام دیا جو رہتی دنیا تک حکومت عثمانیہ کا نام بن گیا۔ اس نے 4 وزرائے سلطنت مقرر کیے جن کا صدر وزیر اعظم تھا جو سلطنت کے تمام عہدیداروں کا افسر اعلیٰ تھا اور اسی کے پاس حکومت کی مہر ثبت کرتی تھی۔ وزیر اعظم بھی سلطان کی طرح اپنے محل میں دربار طلب کر سکتا تھا۔ قضاء العسکر کا تعلق علماء کی جماعت سے ہوتا تھا اور قضاء العسکر یورپی عدالتوں جبکہ ایک قضاء العسکر ایشیائی عدالتوں کے لیے سلطان نے مقرر کیا۔ خواجہ، مفتی اور قاضی طبقہ علماء سے لیے گئے۔ سلطان نے حکومت کی مجلس حل و عقد کا نام دیوان ہی رہنے دیا جبکہ دیوان میں نشستوں کی تعداد بڑھا دی۔ سلطان نے نئے دستور میں خارجی آغا اور داخلی آغا کے عہدے مقرر کیے۔ خارجی آغا وہ فوجی حکام تھے جن کے سپرد صوبوں کی حکومت تھی جبکہ داخلی آغا درباری عہدوں پر مامور تھے۔ سلطان نے آغاؤں کے مزید عہدے بھی تجویز کیے، مثلاً کاپو آغا، گورے خواجہ
سراؤں کا افسر، قیز آغا حبشی خواجہ سراؤں کا افسر، بوستانجی معاشی باغبانوں کا افسر، چاوش باشی حکومت کے قاصدوں کا افسر وغیرہ مقرر کیے۔ سلطان محمد خان نے سب سے زیادہ توجہ اپنے آئین سلطنت میں تعلیم اور تدریس پر دی۔ پچھلے عہد میں تمام مدرسے محض مذہبی ہوتے تھے، اگرچہ ان میں اور علوم بھی پڑھائے جاتے تھے، لیکن ترکوں کا سرچشتہ تعلیم پولیٹیکل حیثیت کا حامل تھا اور وہ سلطنت کے لائق عہدیدار پیدا کرتا تھا۔ سلطان کا اجلاس 3 روز تک جاری رہا۔ تیسرے روز سلطان نے اختتامی تقریر کرتے ہوئے کہا: معزز اراکین سلطنت، الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے ہم نے سلطنت کے نظام کو علماء ملت اور عمائدین سلطنت کے مشورے سے پہلے کی نسبت بہت بہتر بنا دیا ہے۔ اب ہم پورے اطمینان کے ساتھ اس فاتح لشکر کا حصہ بن سکتے ہیں جن میں شامل مسلمان مجاہدوں کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسی دنیا میں مغفرت کی خبر سنائی ہے۔ سلطنت عثمانیہ کے جانباز سپہ سالاروں، جب سے رومی بادشاہ قسطنطین نے 3 صدی عیسوی میں عیسائی مذہب قبول کر کے اس شہر کو اپنا پایا تخت بنایا تھا، اسی روز سے اس کا نام قسطنطنیہ ہو گیا تھا۔ یہ شہر عرصے دراز سے بازنطینی سلطنت اور عیسائی مذہب دونوں کا اہم ترین مرکز رہا ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خالہ ام حرام بنت ملحان رضی اللہ تعالیٰ عنہا رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رضائی رشتہ دار تھیں۔ ایک روز آپ ان کے گھر سوئے ہوئے تھے کہ اچانک بیدار ہوئے تو آپ کے چہرے مبارک پر تبسم تھا۔ حضرت ام حرام نے تبسم کی وجہ پوچھی تو آپ نے فرمایا کہ مجھے خواب میں اپنی امت کے وہ لوگ دکھائے گئے جو جہاد کے لیے سمندر کی موجوں پر اس طرح سفر کریں گے جیسے تخت پر بادشاہ بیٹھے ہوں۔ حضرت ام حرام نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، دعا فرما دیجئے کہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی ان لوگوں میں شامل فرما لے۔ آپ نے دعا فرما دی اور دوبارہ محو خواب ہو گئے۔ تھوڑی دیر بعد پھر بیدار ہوئے تو دوبارہ چہرہ مبارک تبسم سے کھلا ہوا تھا۔ حضرت ام حرام نے دوبارہ وجہ پوچھی تو آپ نے فرمایا کہ میری امت کا پہلا لشکر جو کیسر روم کے شہر قسطنطنیہ پر جہاد کرے گا، اس کی مغفرت کی بشارت دی گئی ہے۔ حضرت ام حرام نے دوبارہ دعا کی درخواست کی، لیکن آپ نے فرمایا نہیں، تم پہلے لشکر میں شامل ہو۔ بخاری شریف۔ معزز اراکین سلطنت، حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ دونوں بشارتیں اس طرح پوری ہوئیں کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عہد خلافت میں حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قبرص پر حملہ کیا۔ یہ تاریخ اسلام کی پہلی بحری مہم تھی اور اس میں حضرت ام حرام اپنے شوہر حضرت عبادہ بن صامت کے ساتھ لشکر میں شامل ہوئیں۔ یہ جنگی مہم اس لحاظ سے کامیاب رہی کہ اہل قبرص نے مسلمانوں سے صلح کر لی اور جب مسلمان واپس ہونے لگے تو حضرت ام حرام ایک گھوڑے پر سے گر کر جام شہادت نوش فرما گئیں۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پہلی بشارت کی تکمیل تھی۔ بشارت کا دوسرا حصہ مجاہدین قسطنطنیہ سے متعلق تھا۔ چنانچہ قسطنطنیہ پر جہاد کرنے کے لیے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عہد خلافت میں ایک لشکر نے قسطنطنیہ پر پہلا حملہ کیا۔ اس لشکر میں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیٹا یزید بھی شامل تھا اور جید صحابی رسول حضرت ابو ایوب انصاری بھی شامل تھے۔ یہ مسلمانوں کی طرف سے قسطنطنیہ کا پہلا محاصرہ تھا جو کافی مدت تک جاری رہا اور حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی محاصرے کے دوران بیمار ہو کر شہید ہوئے اور اس عظیم شہر کی فصیل کے نیچے مدفون ہوئے، لیکن یہ لشکر قسطنطنیہ کو فتح نہ کر سکا۔ البتہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت کا دوسرا حصہ بھی مکمل ہوا۔ محترم اراکین سلطنت، یاد رکھیے کہ صرف یہ بشارت ہی نہیں، رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک اور حدیث بھی ہے جس میں صرف قسطنطنیہ پر جہاد کرنے والوں کی بات آپ نے نہیں فرمائی بلکہ اس شہر کو فتح کرنے والوں کو آپ نے خوشخبری سنائی ہے۔ حضرت بشر بن سعیم رضی اللہ عنہ سے ایک حدیث کی روایت ہے، تم ضرور قسطنطنیہ فتح کر لو گے، بس بہتر امیر اس کا امیر ہوگا اور بہتر لشکر وہ لشکر ہوگا۔ مسند امام احمد۔
چنانچہ اس حدیث میں بیان کردہ سعادت کے حصول کے لیے بہت سے مسلمان حکمرانوں نے قسطنطنیہ پر حملہ کیا، جن میں حضرت عمر بن عبد العزیز رحمہ اللہ علیہ، ہشام بن عبد المالک، مہدی عباسی اور خلیفہ ہارون الرشید وغیرہ شامل ہیں، لیکن کوئی بھی اس شہر کو فتح نہ کر سکا۔ سلطنت عثمانیہ غالباً دست قدرت نے قائم ہی اسی لیے کی تھی کہ وہ بابرکت لشکر وجود میں آ سکے، جسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بہتر لشکر کہہ کر پکارا ہے۔ ہمارے دادا سلطان بایزید یلدرم نے 1402 میں قسطنطنیہ کا پوری قوت کے ساتھ محاصرہ کیا۔ قریب تھا کہ وہ اس شہر کو فتح کر لیتے کہ تیمور لنگ نے ایشیائے کوچک پر حملہ کر دیا، جس کے نتیجے میں انہیں محاصرہ اٹھانا پڑا۔ یہ آج سے 50 سال پہلے کا واقعہ ہے، اور اہلیان دربار میں بعض بزرگان سلطنت کو یاد بھی ہوگا۔ اس کے بعد ہمارے آباؤں میں سے ہمارے والد محترم تک سب نے اس شہر کا محاصرہ کیا، لیکن سب ناکام رہے۔ معزز عمائدین سلطنت، آج ہم بھی اسی لشکر میں شامل ہونے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں جس کا قیام ہمارے ارادوں پر منحصر ہے۔ قسطنطنیہ ایسے مقام پر واقع ہے کہ جب تک یہ شہر فتح نہیں ہو جاتا، اسلامی سلطنت کو مکمل نہیں کہا جا سکتا، اور مجھے یقین ہے کہ جس دن یہ قدیم شہر تسخیر کر لیا گیا، اس کے بعد کوئی بھی قیصر دوبارہ پیدا نہ ہو سکے گا، کیونکہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ بھی ارشاد ہے، جب قیصر ہلاک ہو گیا تو پھر کوئی قیصر پیدا نہیں ہوگا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ دربار سلطنت میں سلطان محمد خان کی اختتامی تقریر تھی۔ اہلیان دربار اپنے سلطان کی اسلامی معلومات دیکھ کر حیران رہ گئے۔ انہیں توقع نہیں تھی کہ کل تک 2 مرتبہ ناکام ہونے والا نو عمر سلطان اب یوں عالم فاضل اور صاحب دانش ہو چکا ہے۔ یہ تھا سلطان محمد خان جو اب دنیا کے عظیم شہر قسطنطنیہ کو فتح کرنے کے لیے سفر باندھنے والا تھا۔ دنیا کی تاریخ ایک نئی کروٹ لینے والی تھی، اور مسلم فتوحات کے ساتھ یورپ کی نشاط ثانیہ کا نیا دور شروع ہونے والا تھا۔ مقدس باپ آپ کی قلیل وقت کی اس رفاقت کو میں اپنے لیے سعادت سمجھتا ہوں۔ میں گزشتہ 25 سال سے اسی مقام پر کشتی رانی کر رہا ہوں، اور زندگی میں بڑے بڑے راہبوں کی باتیں سنی ہیں، لیکن آپ کے ساتھ کیا گیا یہ سفر مجھے عمر بھر یاد رہے گا۔ یہ اس بوڑھے ملاح کی آواز تھی جو قاسم بن ہشام کو لے کر ابنائے باسفورس کے یورپی ساحل کی جانب جا رہا تھا۔ قاسم آج کئی روز سے سفر میں تھا۔ وہ ادرنا سے اکیلا ہی روانہ ہوا تھا، اور ابنائے باسفورس کے ایشیائی ساحل پر سلطان بایزید یلدرم کے بنائے ہوئے اناضول حصار کے بالکل سامنے اب ابنائے باسفورس کے یورپی ساحل کی جانب بڑھ رہا تھا۔ اس نے عیسائی راہبوں کا لباس پہن رکھا تھا، اور گلے میں صلیب کے علاوہ عیسیٰ علیہ السلام کی فرضی شبیہ بھی ایک سنہری زنجیر کے ساتھ لٹکا رکھی تھی۔ اس کے سر پر پادریوں والی ٹوپی اور بدن پر بھاری بھرکم جبہ تھا۔ قاسم ایک ماہر جاسوس تھا، یہی وجہ تھی کہ اس نے انتہائی کامیابی کے ساتھ یہ حلیہ اختیار کر رکھا تھا۔ لیکن ایک حیرت کی بات تھی کہ قاسم نے مغربی یورپ کے پادریوں جیسا لباس پہن رکھا تھا، جو رومی کیتھولک مذہب کے ساتھ وابستہ تھے، اور جن کا مرکزی کلیسا روم کے شہر میں پاپائے روم کے ماتحت چلتا تھا۔ رومن کیتھولک مذہب عیسائیوں کے لاطینی فرقے کا تھا، اور یہ فرقہ مغربی یورپ کے علاوہ اہل ہنگری اور کوئے بلقان کے بعض باشندوں پر مشتمل تھا۔ اس کے برعکس عیسائیوں کا قدیم فرقہ دی ہولی آرتھوڈوکس چرچ تھا، جس کا مرکز شہر قسطنطنیہ تھا، اور جو عیسائیت کا یونانی فرقہ سمجھا جاتا تھا۔ اس وقت تک پروٹسٹنٹ فرقہ پیدا نہیں ہوا تھا، اور پروٹسٹنٹ فرقے کے بانی جرمن مارٹن لوتھر کے ایسبگن کے پیدا ہونے میں ابھی 30 سال باقی تھے۔ ابنائے باسفورس، جس میں اس وقت قاسم کی کشتی نیلگو پانیوں پر رواں دواں تھی، 18 میل لمبی ایک سمندری پٹی کا نام تھا۔ اس ابنائے کے شمالی سرے پر بلیک سی اور جنوبی سینے پر بحر مارمورا واقع ہے۔ مشرق میں ایشیا اور مغربی سرے پر یورپ 2 عظیم براعظم واقع ہیں۔ دونوں براعظموں کے درمیان ابنائے باسفورس کی چوڑائی سب سے زیادہ بحر مارمورا کی طرف سے ہے، جہاں اس کا پاٹ 3.5
3 میل اور سب سے کم چوڑائی بحر اسود کے رخ پر ہے، جہاں اس کا پاٹ کل 800 گز رہ گیا ہے۔ اس کی گہرائی مختلف جگہوں پر 40 سے لے کر 32 گز تک ہے۔ قاسم نے بہت تھوڑے وقت میں ملا سے بہت زیادہ معلومات حاصل کر لیں۔ وہ کشتی میں بیٹھا ابنائے باسفورس کے اندر عثمانی جہازوں کو گشت کرتے دیکھ رہا تھا۔ اسے ابنائے کے ایشیائی ساحل پر عظیم فارس کے ہیبت ناک حکمران کسریٰ کی وہ بے پناہ فوج خیمہزن نظر آئی، جس نے قیصر کو مسلسل شکستیں دے کر قسطنطنیہ میں محصور کر دیا تھا۔ لیکن پھر قرآن حکیم کی وہ حیرت انگیز پیشنگوئی پوری ہوئی کہ رومی عنقریب مغلوب ہونے کے بعد غالب آ جائیں گے، اور پھر کسریٰ کی فوجوں کو یہاں سے بھاگنا پڑا۔ اسے دور، بہت دور کسی شہر کے چھوٹے چھوٹے نشانات نظر آئے تو اس نے ملاح سے پوچھا، وہ دیکھیے وہ کیا ہے؟ لگتا ہے یہاں سے 4-5 میل پر کوئی شہر ہے۔